آیت نمبر 10 سورہ ممتحنہ پارہ نمبر 28۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا اس سے پہلے آیات کے ساتھ ربط اور تعلق یہ ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفار سے دوستی نہ رکھو، اور یہ حکم دیا کہ جو کافرہ عورتیں اگر تمہارے نکاح میں ہیں تو ان کو بھی طلاق دے دو، فارغ کر دو، اس لیے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے پاس ہوں اور پھر جاسوسہ بن کے تمہارے حالات اور تمہارے خبریں جو ہے وہ کفار تک پہنچا دیں۔ اور یہ جو آیت مبارکہ ہے، پھر اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ جب صلح حدیبیہ ہوا تو اس کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر کوئی شخص مکہ مکرمہ سے مسلمان ہو کر مدینہ چلا جائے گا تو اس کو مسلمان واپس کریں گے۔ تو اس معاہدے کے تحت عین معاہدے کے وقت بھی کچھ صحابہ آئے، پھر ان کو واپس کیا، بعد میں بھی جو ہے ان کو واپس کیا، لیکن اس دوران کچھ عورتیں آئیں تو چونکہ اس معاہدے میں عورتوں کا ذکر نہیں تھا تو کفار جو ہے نا وہ اس بات پہ مصر تھے کہ نہیں، ان کو بھی واپس کیا جائے۔ تو ایمان والوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ موقف تھا بھائی کہ وہ تو دیکھیں بندوں کے بارے میں تھا جو کہ جنگ لڑ سکتے ہیں، یہ تو عورتیں ہیں، عورتیں جو ہے نا اس میں صلح میں شامل ہی نہیں ہیں، تو ان کو جو ہے وہ کس طرح واپس کیا جائے۔ تو خیر اسی تذبذب میں تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی۔ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے ایمان لانے والی عورتیں آ جائیں تو فرمایا کہ ان کے ایمان کا امتحان لو، ان کو یعنی کوئی ٹیسٹ لو، ان کا کچھ سوالات کرو ان سے، اور جب ان سوالات سے معلوم ہو جائے کہ بھئی وہ ایمان والی ہیں، ایماندار ہیں، تو فرمایا ان کو قطعاً کفار کی طرف واپس نہیں کرنا، اس لیے کہ اب وہ کفار کے پاس سے مومن بن کے آ گئی ہیں، تو جو ہی انہوں نے ایمان لے آئیں اور وہ یہاں آ گئی تو ان کا نکاح بھی ان کفار سے ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا۔ اب یہ نہ ان کے لیے جائز اور نہ وہ ان کے لیے حلال، اور نہ یہ عورتیں اب کفار کے لیے حلال نہیں، کفار ان کے لیے حلال نہیں، اس لیے وہ جو ان کے سابقہ شوہر ہیں ان کے ساتھ ان کا نکاح ختم ہو گیا، اب نکاح برقرار رہ سکتا ہی نہیں ہے، لہٰذا انہیں واپس قطعاً نہیں کرنا۔ اور باقی یہ ہے کہ اگر کفار نے ان کو کوئی حق مار وغیرہ دیا ہے اور وہ اگر مانگتے تو وہ ان کو دے دو، ٹھیک ہے۔ اور باقی یہاں جب یہ مسلمان ہو کے آ گئی ہیں تو ان کے استبراء رحم، مطلب یہ ہے کہ ایک دو ماہواریاں آ جائیں اور جن سے پتہ چل جائے کہ یہ حاملہ نہیں ہے تو پھر تم ان کے ساتھ فرما نکاح بھی کر سکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کا مہر جو ہے نا ان کو ادا کرنا ہے، مہر لازمی طور پہ ادا کرنا ہے۔ فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اذا جاءکم المؤمنات، جب آ جائیں تمہارے پاس مومنہ عورتیں، مہاجرات وطن چھوڑ کر ہجرت کرنے والی، تو فامتحنوہن، تو ان کا امتحان لو، ان کو جانچو۔ اللہ عالم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے بإیمانہن، ان کے ایمان کو۔ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ وہ اندر سے کون مومن ہے کون نہیں، تمہارا معاملہ اندر سے تحقیق کرنا نہیں، تم تو ظاہر کے مکلف ہو۔ فرمایا کہ معلومات کر لو، ظاہری طور پہ ان سے ٹیسٹ لے لو، تو فرمایا فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ، اگر تم جانو ان کو مومنہ، یعنی اگر تمہارے ٹیسٹ لینے کے بعد تمہیں پتہ چلا، یہ محسوس ہو گیا اور یقین ہو گیا کہ یہ مومنہ ہے، تو فرمایا فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ، تو ان کو ہرگز واپس نہیں لوٹانا، الی الکفار، کفار کی طرف ہے،
کہ فلا ترجعوا، پس نہیں لوٹانا، ہن ان کو، الی الکفار، کس کی طرف؟ کفار کی طرف۔ اچھا کیوں نہیں لوٹانا؟ فرمایا اس لیے کہ لا ہن، نہیں ہے وہ عورتیں، حل حلال، لہم، ان کافروں کے لیے، ولا، اور نہیں ہے ہم وہ کافر، یحلون، حلال، لہن، ان عورتوں کے لیے۔ اب کفار کے ساتھ نکاح نہیں ہے، پہلے ایک وقت تک تھا کفار کے ساتھ وہ نکاح تھا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیت اتاری ولا تنکحوا المشرکات، کہ فرمایا کہ مشرکہ عورتوں سے بھی نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ فرمایا مومنہ باندھی جو ہے نا وہ بہتر ہے مشرکہ عورت سے، اگرچہ وہ کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ اسی طرح فرمایا کہ اپنی بچیوں کے نکاح کر کے کافر مردوں کو بھی نہ دو، اگر جب وہ کتنے خوبصورت ہی کیوں نہ ہو۔ فرمایا مومن غلام بہتر ہے مشرک کا مرد سے، اگرچہ وہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ کفار کے ساتھ نکاح جو وہ جائز ہی نہیں تھا، ختم ہو گیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ وآتوہم، اور دے دو ان کو، ما وہ، انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا، یعنی جو انہوں نے حق مار دیا تھا وہ ظاہر ادھر آ گئی ہیں تو لہذا ان کو دے دو تم۔ ولا جناح، اور کوئی حرج نہیں، علیکم تم پر، ان تنکحوہن، یہ کہ تم ان عورتوں سے نکاح کرو، اذا، جب، آتیتموہن، تم دے دو ان کو، اجورہن، ان کے حق مہر، کہ اگر ان کے حق مہر تم ان کو دے دو تو نکاح کر لو، کوئی حرج نہیں۔ ولا تمسکوا بعصم الکوافر، اچھا اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ ایمان والوں کو کہ اگر کافرہ عورتیں جو ہے نا وہ تمہارے نکاح میں ہیں تو فرمایا کہ اب ان کو طلاق دے دو، فارغ کر دو، ان کو تمہارے لیے رکھنا جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ فرمایا کہ اگر تم نے جو ہے نا وہ ان کے اپنے پاس رکھا تو یہ نہ ہو کہ وہ کافرہ ہوں اور پھر کیا کر لیں جی، وہ جاسوسہ بن کے جو ہے وہ کفار کی طرف جو ہے وہ تمہاری ساری خبریں پہنچا دیں۔ اس لیے فرمایا مشرکہ عورتیں جتنی بھی ان کو طلاق دے دو۔ ہاں اہل کتاب کا حکم الگ تھا، اس کو طلاق دینے کا حکم نہیں تھا۔ اہل کتاب عورت اگر اپنی اسی پر بھی ہو تو پھر بھی جو ہے نا اس کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ باقی یہ جو مشرکہ عورتیں جن کے بارے میں فرمایا کہ آپ ان کو جو ہے نا وہ بالکل فارغ کریں۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اب نہیں وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، فرمایا کہ تم نے جو ان عورتوں پہ خرچ کیا یعنی مہر وغیرہ دیا ہے تو ظاہر ہے کہ اب تم نے ان کو فارغ کر دیا، وہ چلی گئی، تو آگے اگر جو ہے کفار ان سے نکاح کر لے تو فرمایا ان سے وہ اپنا جو مہر تم نے ان کو دیا ہے وہ ان سے لے سکتے ہو، بھئی ہمارا مہر ادا کرو جو ہم نے ان کو دیا ہے۔ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اسی طرح اگر کوئی عورتیں مسلمان ہو کر کافروں کی طرف آج سے ادھر آ جائیں یعنی دار اسلام میں، اور تم ان سے فرمایا کہ جو ہے نا وہ نکاح کرنا چاہو تو وہ جو انہوں نے خرچ کیا ہے مطلب مہر وغیرہ ان عورتوں کو دیا ہے تو وہ مہر جو ہے نا وہ واپس لے سکتے ہیں، وہ آپ سے مطالبہ کر سکتے ہیں، ان کو دے دو۔ تو فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، انہیں کوئی جو ہے نا وہ یعنی کوئی بھی جو ہے نا انہیں مجبور کرنے والا نہیں ہے۔ فرمایا نا وَلَا تُمْسِكُوا، اور نہ تھامے رکھو، بِعِصَمِ الْكَوَافِرَ، کافرہ عورتوں کی عصمت کو، یعنی کافرہ عورتوں کی عصمت کو نہ تھامے رکھو، یعنی ان کو اپنے نکاح میں نہ رکھو۔ وَاسْأَلُوا، اور مانگ لو، ما وہ، انفقتم، جو تم نے خرچ کیا، اور وَلْيَسْأَلُوا، اور چاہیے کہ وہ مانگ لیں، ما وہ، انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا۔ اگر تمہاری عورتیں جو کافر ہیں وہ ان کی طرف چلے گئی تو ان سے تم اپنا حق بار لے لو، اور اگر وہ ان کی طرف سے مسلمان ہو کے عورتیں آ جاتی ہیں تو ظاہر ہے اب ان کے ساتھ نکاح تو جائز نہیں ہے، تم نکاح کر لو اور مہر ان کو دے دو جو انہوں نے خرچ کیا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، حکم کرتا ہے جو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم جو ہے نا وہ بڑی حکمت پہ مبنی ہے۔ اور اس آیت مبارکہ کے نزول کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں دو بیویاں تھیں، ان کی دو کافرہ دو عورتیں تھیں، ان کو طلاق دے دی۔ اسی طرح دیگر صحابہ جو ہے انہوں نے بھی جو ہے نا وہ طلاق دے دی، یا تو وہ مسلمان ہو گئی یا طلاق دے دی اور گئی مکہ چلے گئی۔ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا۔ اچھا اس آیت مبارکہ میں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ یہ بیان فرمایا کہ اگر کفار نے، اگر مثلا کوئی عورت جو ہے نا وہ مومنہ وہ کافرہ ہے اور کسی مسلمان کے نکاح میں تھی،
اور وہ وہاں سے چلی گئی کفار کی طرف۔ اب ظاہر ہے کفار کی طرف چلے گئی تو یہ جو مسلمان ہیں انہوں نے اس عورت پہ جو خرچ کیا یا اس کو حق بار وغیرہ دیا وہ تو لے گئی، وہ تو ظاہر ہے اب اس کو نہیں ملنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر پھر تمہاری باری آئے، مثلا اس طرح ہو جائے کہ وہاں سے کوئی عورتیں مومنہ بن کے آ جائیں دارالاسلام میں، اب جو ان کا حق مہر ہے یعنی جو تم نے دینا ہے وہ جو ان کے خاوند مکہ میں ان کو نہ دو، بلکہ ان مسلمانوں کو دے دو جن کی بیویاں جو وہاں چلی گئی ہیں کافر، ان کو دے دو تاکہ ان کی تلافی ہو جائے، ایک بات۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ مال غنیمت میں سے یا دیگر بیت المال میں سے ان کے ساتھ تعاون کر دو جن کی جو ہے نا وہ بیویاں وہاں چلی گئی ہیں اور حق مار وغیرہ جو ہے نا وہ لے گئی ہیں۔ اب ظاہر ان بیچاروں نے بھی آگے نکاح کرنا ہے تو ان کے پاس جو ہے نا آگے نیا مار دینے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، تو تاکہ جو ہے نا وہ ان کی معاملات ہو جائے اور پھر یہ یعنی جو ہے نا وہ مومنہ عورتوں کا حق مار ادا کر کے جو ہے نا وہ نکاح کر لیں، کیونکہ اس وقت حق مار جو ہے وہ تقریباً ادا کیا جاتا تھا موقع پر۔ فرمایا فَإِن فَاتَكُمْ، اور اگر نکل جائے تمہارے ہاتھ سے شیئم کچھ من ازواجکم تمہاری بیویاں الی الکفار کفار کی طرف، کہ تمہاری بیویوں میں سے کچھ اگر جو ہے نا وہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں کفار کی طرف، تو فعاقبتم، پس اگر جب تمہاری باری آئے تو کہ تمہاری باری آئے یعنی جب وہ ادھر سے کوئی عورتیں تمہارے پاس آ جائیں تو تم ان سے نکاح کرنا چاہو تو کیا کرو، فآتوا الذین، تو دے دو ان کو ذہابت ازواجہم جن کی بیویاں چلی گئی ہیں ان سے، مثلا اس کی مثل ما انفقوا جو انہوں نے ان پہ خرچ کیا ہے، جو انہوں نے ان پہ خرچ کیا ہے نا جی، تو وہ فرمایا اتنا ان کو دے دو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، الذی انتم بہ مؤمنون، وہ اللہ تعالیٰ جس پر تم ایمان رکھتے ہو، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے جو بھی اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرو اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے ہو۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اچھا اب اس آیت مبارکہ میں وہ دفعات بیان کی، وہ نکات بیان کیے کہ جن پر یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان عورتوں سے بیعت لی، کہ کن کن نکات پر ان سے بیعت لی جائے، بیعت لیں اور ان کو مسلمان یعنی سمجھیں اور پھر ان کو مسلمانوں میں شامل کریں۔ تو اب وہ نکات یہ ہے جی 6 نکات ہیں یہاں پر اس میں بیان فرمائیں، اور اس کو بیعت و سلوک کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند بیعتیں لی ہیں نا، ایک ہے بیعت ایمان پر، اور دوسری ہے جہاد کی، اور یہ ہے اس کو بیعت و سلوک کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے گناہوں سے بچنا، کہ بھائی کسی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ جو بیعت لی ہے اس میں زیادہ تر اسی چیز کا تذکرہ ہے کہ یہ گناہ نہیں کرنے آؤ، تو گناہوں سے بچانے کے لیے جو بیعت وغیرہ ہوتی ہے اس کو بیعت و سلوک کہا جاتا ہے، جو کہ جائز سلوک سین کے ساتھ، سین لام واو کاف، یہ صوفیاء کے ہیں، اس کو بیعت و سلوک کہا جاتا ہے۔ ایک تو بیعت ایمان ہے اور ایک بیعت جہاد ہے، اور یہ ہے یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے معاہدہ کرنا کہ بھئی ہم گناہ نہیں کریں گے، اور یہ اسی کا تذکرہ ہے اس میں، اور یہ جائز ہے۔ مطلب ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اگر آدمی سے اس طرح کا جو ہے نا وہ بیعت کسی سے کر لیتا ہے تو جس کی وجہ سے انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے بہت سارے۔ تو اب یہ جو مرکزی نکات ذکر فرمایا نا، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات، جب آ جائیں آپ کے پاس مومنہ عورتیں، یباینک، وہ بیعت کر رہی ہیں یا بیعت کریں، اعلیٰ اس بات پر کہ اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی کچھ بھی، شیئا بالکل بھی۔ یہ پہلا نقطہ ہے، اور یہ بیعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد جو عورتیں مسلمان ہو کے آئیں ان سے بھی لی، اور فتح مکہ کے موقع پر جو عورتیں مسلمان ہوئی ان سے بھی یہ بیعت لی ہے۔ اور فتح مکہ کے موقع پر جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس بھی ہیں حضرت ہند، وہ بھی شامل تھی، اور وہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک نقطہ بیان کرتے جاتے اور وہ اس میں باقاعدہ وہ تبصرہ کرتی تھی۔ تو سب سے پہلا یہ کہتا ہے نا اللہ یشرکن باللہ شیئا، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، یہ بنیادی ہے، عقیدہ ہوگا تو پھر سب کچھ ہے، عقیدہ نہیں ہے تو اعمال ضائع ہے، اس لیے یہ بنیادی طور پہ اس کو سب سے پہلا تذکرہ ہے۔ اور اس پر جو ہے نا وہ جب فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہونے والی عورتوں سے بیعت لی نا،
تو اس موقع پر جو ہے نا وہ ہند بولی تو کہنے لگی جی یہ تو بہت برا کام ہے، اس کو تو ہم نے چھوڑ دیا، ختم کر دیا۔ اور ولا یسرقنا، دوسرا نقطہ جی، وہ چوری نہ کریں، کہ چوری جو ہے مردوں میں بھی اس کی عادت ہوتی ہے لیکن عورتوں میں عموماً زیادہ ہوتی ہے، اس لیے فرمایا کہ وہ چوری نہ کریں، بالکل بھی چوری سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور اس پہ جو ہے نا وہ یعنی حضرت ہندہ کا جو ہے نا وہ یہی تبصرہ ہے کہ بھائی یہ چوری تو جو ہے نا وہ مسلمان کے لائق ہی نہیں۔ ولا یزنینا، اور تیسرا نقطہ بیان کیجیے، وہ زنا نہ کریں، یعنی اپنے آپ کو بدکاری سے بچائیں۔ اصل میں اس وقت جو عرب کا جاہلی معاشرہ تھا نا جی، اس میں زنا بالرضا کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا، جس طرح آج کا یورپ میں عینی یہ ان کے جاہل زمانہ جاہلیت میں ان کے ہاں یہ رائج تھا، بالکل اس کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو اس میں پھر جو ہے نا وہ عورتیں وغیرہ زیادہ مبتلا مطلب تھیں، تو اس لیے جب وہ مسلمان ہو کر آئی تو ان سے پکا وعدہ لیا کہ بھائی یہ کام آئندہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور اس سے جو ہے نا وہ انسانی نسل جو ہے نا وہ یعنی مشتبہ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام قطعی کرایا۔ ولا یزنون، فرمایا ایمان والوں کی یہ شان ہی نہیں ہے۔ اور فرمایا حدیث مبارکہ میں کہ جب زانی کوئی زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان بالکل نکل جاتا ہے جب تک وہ زنا کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمایا اگر اس حالت میں مر جائے تو سمجھو بے ایمان مر گیا۔ تو ولا یزنین، فرمایا وہ زنا نہیں کریں گے۔ اور اس پہ بھی وہ حضرت ہند کا تبصرہ تھا کہ یہ تو یعنی شریف عورتوں کا شیوا ہی نہیں، کام ہی نہیں ہے، شریف خاندان کی عورتیں تو یہ کر ہی نہیں سکتی۔ ولا یقتلن اولادہن، یعنی چوتھی شک اور نقطہ یہ تھا کہ بھئی وہ عورتیں اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، جس طرح مطلب زمانہ جاہلیت میں یہ ایک عام رائج تھا کہ لوگ جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے، اور خاص طور پہ عورتیں اس چیز میں بڑی شامل ہوتی تھیں۔ فرمایا ایسا نہیں کرنا۔ اس پہ ہند بولی کہنے لگی جی مطلب ہے کہ ہم کہاں اپنے بچوں کو قتل کرتے ہیں، ہم نے تو بچے جنے پالے جوان کیے، بدر میں آپ نے قتل کر دیا۔ آپ علیہ السلام دیکھے پہچان گئے تو پھر فرمایا آپ ہند ہو۔ ہاں، اور یہ جو کہا نا کہ چوری نہیں کرنی، تو اس کو وہ کہنے لگے جی ابو سفیان بہت جو ہے نا کنجوس آدمی ہے، پورا خرچہ بھی نہیں دیتا، تو اگر اس کے مال سے اگر کچھ لے لوں تو وہ چوری نہیں ہوگی۔ آپ علیہ السلام اس سے بھی پہچان گئے، ہاں ٹھیک ہے لے سکتے۔ اچھا جی، پانچواں نقطہ جی، ولا یاتین ببہتانی، اور نہیں وہ لائیں گی بہتان، یفترینہ کہ جس کو وہ گھڑ رہی ہوں، بین ایدیہن اپنے ہاتھوں کے درمیان، و ارجلہن اور اپنے پاؤں کے درمیان، یعنی اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے سامنے، یعنی مطلب ہے کہ ایسا الزام کسی پہ نہیں لگائیں گی جو خود گڑا ہو، یعنی خود بیٹھ کے ایک انسان نے منصوبہ بنا کے غلط الزام بنا کے کسی پہ لگا دیا۔ فرمایا ایسا کام بھی نہیں کریں گے، کیونکہ یہ عورتوں میں کام زیادہ ہوتا ہے، ایک تو لان تان بھی کرنا اور دوسرا یہ کہ کسی پہ الزام لگانا۔ مرد جو ہے نا وہ 100 دفعہ سوچتا ہے کوئی بھی الزام لگانے سے پہلے، لیکن عورت کبھی نہیں سوچتی، خاص طور پہ خاوند کے بارے میں تو کبھی بھی وہ سوچ اس کی ہوتی نہیں ہے، اکثر عموماً یہ معاشرے میں یہ مطلب ہے کہ ایک محاورے کے اعتبار سے، یعنی مطلب جس طرح کہتے ہیں نا بیٹھ کے جو ہے نا اس کو بنانا، ٹھیک ہے، یہ عرب میں ایک محاورہ ہے، یعنی مطلب ہے کہ خود بیٹھ کے منصوبہ بنانا، فارغ بیٹھ کے کیا کرنا جی، جس کا تعلق کوئی بھی، جس میں کسی قسم کی سچائی نہ ہو۔ اچھا اب چھٹا نقطہ جی اور چھٹی شک، فرمایا ولا یاسین کا، اور وہ نافرمانی نہیں کریں گی آپ کی فی معروف، کسی بھی نیک کام میں۔ فرمایا کہ اگر ان سے یہ بیت لے لو کہ بھائی کوئی بھی جائز کام، نیک کام، اچھا کام جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول کی طرف آئے گا تو اس کی نافرمانی نہیں کرنی، اس کو ماننا ہے ہر صورت میں۔ اگر نافرمانی کرو گی تو پھر بھی جو ہے نا وہ بالکل کوئی تعلق نہیں ہوگا تمہارا ہمارے ساتھ۔ تو فرمایا اگر یہ ان ساری چیزوں پہ وہ متفق ہو جائے تو فبایعہن، آپ ان سے بیعت کر لیں۔ اور جو عورتوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی تھی وہ اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھا کر یہ الفاظ بولے تھے، اور وہ آگے سے یہ الفاظ کہتی رہی ہیں۔ باقی آپ علیہ السلام نے عورتوں کا ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں دے کر بیعت نہیں کیا۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ علیہ السلام نے کسی عورت کو مصافحہ نہیں کیا، اور کسی عورت کا جو ہے نا وہ ہاتھ بیعت کرتے وقت اپنے ہاتھ میں نہیں لیا۔ اس لیے غیر محرم کو مصافحہ کرنا، ہاتھ ملانا حرام ہے، ناجائز ہے قطعی طور۔ کوئی جو ہے نا وہ یعنی بڑا عالم ہے، کوئی بھی ہے، وہ کسی کو بھی جو ہے نا وہ عورت کا غیر محرم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ اگر بیعت بھی کرے گا کسی کو، کوئی نصیحت بھی کرنی ہے تو بٹھا کے نصیحت کر دیں پردے میں،
باقی یہ ہے کہ ان کو جو ہے نا وہ اس طرح جس طرح مردوں کو بیعت کیا جاتا ہے اس طرح قتل نہیں کیا جا سکتا۔ تو فبایعہن، آپ ان کو بیعت کریں، واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے استغفار کریں اللہ تعالیٰ سے، کہ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے استغفار کریں، یعنی جو پہلے ان سے گناہ ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے۔ ان اللہ غفور الرحیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم۔ اچھا، اب اس سورہ مبارکہ کے آخر میں پھر جو ہے نا وہ فرمایا کہ کفار کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی ہے ایمان والو، بالکل بھی، اور فرمایا کہ وہ قوم کہ خاص طور پہ جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہے، اور غضب جو ہے نا وہ یہود و نصارہ پر ہے، اور خاص طور پہ یہودیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے غضب کا تذکرہ کیا جا بجا، فباؤوا بغضب علی غضب، فباؤوا بغضب من اللہ۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں کے ساتھ تو خاص طور پہ دوستی نہیں رکھنی۔ فرمایا کہ جس طرح یہ جو مشرکین ہیں، اگر وہ مشرک جو وہ شرک کی حالت میں مر گئے ہیں اور انہوں نے جو ہے نا وہ آخرت کے مناظر دیکھ لیے ہیں، اب وہ اس بات سے مایوس ہیں کہ بھئی ہم جنت میں نہیں جا سکتے، ہمیں جو ہے نا وہ جنت نہیں مل سکتی، جنت کی نعمتیں نہیں مل سکتی۔ تو فرمایا اسی طرح یہ جو یعنی اہل کتاب ہیں، یہ تو دنیا میں ہی آخرت سے مایوس ہیں اور جنت سے مایوس ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے جان بوجھ کر اپنی ضد و عناد میں آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے، اس بات کو پورا یہ سمجھتے ہیں۔ تو فرمایا کافروں کو تو مرنے کے بعد جا کر قبروں میں یقین ہوگا کہ یار آگے عذاب ہے، اور اس وقت وہ مایوس ہوں گے کہ اب ہمارے ساتھ کوئی جو ہے نا وہ رعایت نہیں ہوگی، ہمیں سخت عذاب سے دوچار کیا جائے گا، کیونکہ دنیا میں تو کافر کا یقین ہی نہیں تھا نا جی مشرک کا کہ قیامت آئے گی۔ لیکن فرمایا کہ یہ جو جن پہ اللہ کا غضب ہے، یہود اور نصارہ، فرمایا یہ دنیا میں ہی آخرت سے بالکل مایوس ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اور یہ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اس طرح جانتے تھے جس طرح اپنی اولاد کو جانتے، لیکن صرف ضد و عناد کی وجہ سے انہوں نے نہیں مانا۔ تو ان کو پتہ ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد جو ہے نا ہمیں جہنم میں جانا ہے، اس لیے فرمایا یہ دنیا میں زیادہ سے زیادہ شرارتیں کریں گے اور مسلمانوں کو پریشان کریں گے، اس لیے فرمایا ان کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی۔ اور دوسرا فرمایا کہ جس طرح دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا یہ قیامت کے قیام سے اس طرح مایوس ہیں جس طرح کے مشرکین کے جو لوگ مر گئے ہیں وہ ان کی واپسی سے مایوس ہیں۔ اس بات کو مشرکین کو بھی یقین ہے نا کہ جو مر گیا تو واپس نہیں آ سکتا۔ اسی طرح فرمایا یہ بھی قیامت سے جو ہے نا مایوس ہے، لہٰذا ان کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی، کیونکہ جو قیامت پہ جس کا یقین ہوگا وہ تو اللہ سے ڈرے گا، لیکن ان کا جب یقین ہی نہیں تو اللہ سے نہیں ڈریں گے اور یہ مسلمانوں کو جگہ جگہ نقصان پہنچائیں گے، لہٰذا اپنے آپ کو ان سے بچاؤ۔ فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا تتولوا، نہ دوست بناؤ، قوما اس قوم کو، غضب اللہ، غضب ہوا اللہ کا، علیہ ان پر، قد یئسوا، وہ تحقیق نا امید ہیں، من الآخرت، آخرت سے، کما یئس الکفار، جس طرح کے جو ہے وہ کفار نا امید ہیں، من اصحاب القبور، قبروں والوں سے، کہ قبروں والے دوبارہ نہیں آ سکتے۔ تو فرمایا اسی طرح یہ بھی کہیں گے آخرت سے نا امید ہے کہ آخرت میں ہمیں کچھ ملے گا۔ ان کو پتہ ہے کہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہمیں آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔